بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صرف سچ۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ کشمیری بھائی آج بھی آزاد نہیں ہیں۔ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے اور 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ 5 اگست کو انڈیا نے ایک ایسا قانون پاس کیا کہ ہمارے کشمیری بھائی محصور بھی ہو گئے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسی جیل میں قید ہو گئے جہاں وہ صرف سانس تو لے سکتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ آج 5 فروری ہے، یہ کشمیر ڈے ہے، اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منانے کا آغاز کب اور کیوں ہوا، یہ قصہ کافی دلچسپ ہے، لیکن آج آپ سے میں ڈسکس ضرور کروں گا۔ عمومی طور پر قومی سطح پر منائے جانے والے دنوں کی کوئی تاریخ نسبت ہوتی ہے، لیکن غالباً 5 فروری ایک ایسا دن ہے جو قومی سطح پر منایا تو ضرور جاتا ہے، لیکن اس دن کی کوئی خاص نسبت یا تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ فروری 1989 میں سوویت یونین کی فورسز کا افغانستان سے جب انخلا کا عمل مکمل ہوا تو دنیا بھر کی آزادی کی تحریکوں میں سرگرم نوجوانوں کی ایک عجیب و غریب احساس نے جکڑ لیا۔ وہ سوچنے لگے کہ وہ بھی افغانوں کی طرح مسلح مزاحمت کے ذریعے آزادی کی تحریک چلا سکتے ہیں اور فاتح بھی کہلا سکتے ہیں۔ کشمیری نوجوانوں کا خیال تھا کہ جس طرح اہل مغرب افغانوں کے پشت پر کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ ان کی بھی حمایت میں صف آرا ہوں گے، کیونکہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک متنازع اور حل طلب مسئلہ ہے۔ ان نوجوانوں میں سے کئی خفیہ طور پر افغانستان کے جہاد میں بھی حصہ لے چکے تھے اور افغان کمانڈروں سے ان کے رابطے استوار ہو چکے تھے۔ سیاسی تحریکوں میں بعض اوقات کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ پوری آبادی یا رائے عامہ کو اپنا ہمنوا بنا دیتی ہے۔ ایسا ہی لمحہ 8 دسمبر 1989 کو آیا جب انڈیا کے وزیر داخلہ مفتی محمد سعید کی 23 سالہ صاحبزادی ربیہ سعید کو سری نگر سے اغوا کر لیا گیا۔ خود مختار ریاست کی علم بردار جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ سے تعلق رکھنے والے مبینہ اغوا کاروں نے مطالبہ کیا کہ ان کی زیر حراست 5 ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے تو وہ میڈیکل کالج کی طالبہ ربیہ سعید کو رہا کر دیں گے۔ 5 دن کے مذاکرات کے بعد بالآخر حکومت نے اغوا کاروں کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ رہا ہونے والے عسکری پسند سری نگر شہر میں ظاہر ہوئے تو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا طول و عرض جھوم اٹھا، ہر طرف جشن برپا ہوا۔ کشمیری نوجوانوں کو پہلی بار انڈین حکومت کے خلاف کوئی بڑی کامیابی ملی۔ کئی ایک انڈین تجزیہ کاروں نے ایسے علیحدگی پسندوں کی پہلی فتح سے تعبیر کیا۔ اس زمانے میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے عسکریت پسند نوجوان خفیہ طور پر سرحد عبور کر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جایا کرتے تھے۔ نوجوانوں کے یہ قافلے دن میں گھنے جنگلوں میں چھپا کر گزارتے اور سورج ڈھلتے ہی مغرب کی جانب رواں دواں ہو جاتے۔ وہ صبح کی پھوٹتے ہی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوتے، جہاں مقامی شہری نے حیرت اور استعجاب کے ساتھ دیکھتے۔ ایک دم مظفر آباد کی عیدگاہ روڈ پر دیارے کی جو لکڑی ہے اور پتھر سے بنی ہوئی جماعت اسلامی کی ایک پرانی سی عمارت میں نوجوانوں کا ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ رقم الحروف جنہوں نے یہ تحریر لکھی ہے وہ کہتے ہیں وہ ان دنوں کراچی یونیورسٹی میں طالب علم تھا اور اسٹڈی کر رہے تھے۔ کشمیری نوجوانوں کی آمد کی جب خبر ہوئی تو ریل کا ٹکٹ لیا اور مظفر آباد وہ پہنچ گئے کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایک دو ہیکل جنگی مشین سے ٹکرانے کا عزم لیے مظفر آباد آن پہنچے ہیں۔ اس عمارت کے صحن میں مقامی لوگ راشن اکٹھا کر کے لائے تھے اور آگ جلا کر ان کے لیے چاول گوشت پکا رہے تھے۔ اس وقت کے امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد چونکہ افغانستان میں روس کے خلاف جہاد میں بھی سرگرم رہے تھے اور ان کے افغان مجاہدین کی تنظیموں کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات تھے، لہٰذا وہ کشمیریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ مظفر آباد جا کر جماعت اسلامی کے مقامی امیر عبدالرشید ترابی کے ہمراہ ان کشمیری نوجوانوں سے ملے جنہیں وہ اکثر مجاہدین کے نام سے پکارتے تھے۔ قاضی حسین احمد نے وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف سے درخواست کی کہ پنجاب حکومت نوجوانوں کی رہائش اور خوراک کا انتظام کرے۔ راولپنڈی کے مری روڈ پر راولپنڈی میڈیکل کالج کے ایک ہاسٹل کو راتوں رات خالی کرایا گیا۔ یہ 4 منزلہ عمارت ان نوجوانوں کا پہلا مسکن بنی۔ قاضی حسین احمد نے پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے 5 فروری کو ملک کی سطح پر ہڑتال کرے۔ قاضی حسین احمد کی اتحادی اور اسلامی جمہوری اتحاد جیسے عمومی طور پر IJ کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ صدر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد نواز شریف نے بھی ہڑتال کی حمایت کی اور پنجاب میں پہلی بار چھٹی کا اعلان کر دیا۔ ان دنوں IJ اور اپوزیشن جماعتوں نے بینظیر بھٹو کو کشمیر مخالف اور انڈیا نواز کہتے تھکتی نہیں تھی، چونکہ یہ سیاست ہے، یہ عموماً آج بھی وہ باتیں سنائی دیتی ہیں۔ 2 دسمبر 1988 کو بینظیر بھٹو نے پہلی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تو چوتھی سار کانفرنس کا اجلاس محض 4 ہفتے بعد اسلام آباد میں منعقد ہونا تھا۔
بینظیر بھٹو اور انڈیا کے وزیر اعظم راجیو گاندھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا ایک نیا باب رقم کرنا چاہتے تھے۔ سار کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم راجیو گاندھی اسلام آباد تشریف لائے۔ وہ اپنے نانا پنڈت جواہر لال نہرو کے بعد دوسرے وزیر اعظم تھے جو پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ حکومت کے مخالفین نے الزام لگایا کہ بینظیر بھٹو کے حکم پر اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل سے چند فرلانگ کے فاصلے پر قائم کشمیر ہاؤس کے جو سائن بورڈ ہیں وہ اتار لیے گئے ہیں تاکہ ان کی موجودگی راجیو گاندھی کے طب نازک پر گراں نہ گزرے۔ حالانکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کا اصرار تھا کہ بورڈ صفائی کے لیے اتارے گئے ہیں۔ 31 دسمبر کو دونوں ممالک کے وزراء اعظم کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا جہاں راجیو گاندھی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کشمیر پر رائے شماری کا اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کشمیری الیکشن میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بینظیر بھٹو اس جواب پر خاموش نہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی جو ملاقاتوں میں انڈین وزیر اعظم کشمیر پر بات چیت سے مکمل طور پر انکار کر چکے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ مفاہمت کا جذبہ اور وضع برقرار رہے۔ اس کے بعد تو بس اپوزیشن کو گویا بینظیر بھٹو کا ہدف تنقید بنانے اور انڈیا نواز ثابت کرنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ حکومت مخالف رسائل اور جرائد میں شائع ہونے والے مضامین، کالموں اور تبصروں میں وزیر اعظم بینظیر بھٹو پر سخت نکتہ چینی کی گئی۔ الزام تھا کہ انہوں نے کشمیر کو بیچ دیا ہے۔ اس پس منظر میں وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے دیکھا کہ 5 فروری کو ملک گیر ہڑتال کی کال اپوزیشن جماعتیں دے رہی تھی تو وہ بھی اس کا حصہ بن گئی۔ انہوں نے نہ صرف ملک گیر ہڑتال اور سرکاری چھٹی کا اعلان کیا بلکہ مظفر آباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جگ موہن انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے گورنر کو بھاگ موہن بنا کر دم لیں گے۔ ان کی پرجوش تقریر کے دوران جلسہ گاہ سے ہر بار ایک ہی نعرہ گونجا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے ایک ہی جست میں اپنے مخالفین کو نکتہ چینی کا رخ موڑ دیا اور وہ کشمیر کوز کی ایک بڑی لمبردار بن کر ابھری۔ آج بھی کشمیری ان کی خدمات اور شخصیت کو محبت اور عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔ ہر برس 5 فروری کو ملک گیر ہڑتال اور مظفرآباد میں اسمبلی اور کشمیر کونسل کا مشترکہ سیشن ہوتا ہے جسے عمومی طور پر وزیر اعظم پاکستان یا صدر مملکت خطاب کرتے ہیں۔ بینظیر بھٹو اور قاضی حسین احمد اور دنیا سے رخصت ہوئے کئی برس گزر چکے ہیں لیکن ہر سال 5 فروری کو ان دونوں رہنماؤں کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کی اس انوکھی روایت کو آغاز کیا جو تمام تر سیاسی مخالفت کے باوجود آج بھی قائم دائم ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا 5 فروری کا وہ دلچسپ واقعہ جس کو ہماری نوجوان نسل ابھی نہیں جانتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج سے وہ جانیں گے بھی، اور ہم سب مل کے کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیری بہنوں بیٹیوں کی آزادی کے لیے دعاگو ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد کشمیر جو پاکستان کی شہر ہے ان کو آزاد کرے۔ یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی کفر ہی ہارے گا، ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے، یہ کتا کافر کتنے مجاہد مارے گا۔ امید ہے انشاءاللہ بہت جلد کشمیر آزاد ہوگا، اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔